السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ البلد سے کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ حل آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یا جیسے بعض نے کہا آپ کو حلال کر لیا گیا ہے۔ کیا مفہوم ان تینوں کا انشاءاللہ آگے پھر بتاؤں گا میں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں، کسی کے قابو میں نہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ اہلکت، ہلاک کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں۔ ولسانا وشفتین، زبان اور ہونٹ نہیں بنائے۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے۔ فلقتحم العقبہ، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ عقبہ گھاٹی۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا، تو نے کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا۔ فک رقبہ، کسی گردن یعنی غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ کس کو؟ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاکسار مسکین کو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ان لوگوں میں سے ہو جانا جو ایمان لاتے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش نصیب اور خوش بختی والے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں، بائیں بازو والے ہیں اور بدنصیب ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ میرے محترم معزز بھائیو، سورۃ البلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زمانے میں ایسے وقت میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں شروع کی آیتوں میں خاص کر دو آیتیں، اس شہر کی قسم، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ تو یہاں ایک تو بتانا یہ ہے کہ اے مکے والو، یہ مکہ جو کچھ بھی نہیں تھا، بے آب و گیاہ تھا، غیر ذی زرع، کسی طرح کی کوئی وہاں پر ہلچل نہیں تھی، نہ پانی تھا نہ دانا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنی زوجہ اور بیٹے ہاجر اور اسماعیل کے ذریعے اس کو آباد کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں کس طرح اس بستی کو پھر یہاں گھر بنانے کے بعد اس گھر کی وجہ سے تم کو کیا امن و امان، کس قدر عزت و احترام، سارے عرب میں
جہاں ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، لیکن تم ایک ہو کہ اس حرم کی نسبت سے تمہاری بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن یہ کیا تم نے بنا لیا کہ ایک سچی اور اچھی دعوت لے کر جو آدمی اٹھا ہے اس کو تم امن سے رہنے نہیں دے رہے، چین و سکون سے رہنے نہیں دے رہے ہو۔ آپ اس شہر میں مقیم ہیں تو اس سے مکے کو اور زیادہ عزت ملی، یہ بھی ایک مفہوم۔ آپ کو حلال کر لیا گیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں تو کسی پرندے کو مارنا، کسی درخت کو اکھاڑنا تک حرام ہے، لیکن آپ کے ساتھ کیسا یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں کہ آپ کو ذرا بھی امن میں اور سکون میں رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے لیے حلال کر دیا گیا، یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اسی وقت سے مکہ حرمت والا ہے۔ غور کیجئے، بات دوسری طرف جائے گی، لیکن چونکہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے کئی ہمارے بھائی ہیں اور پاکستانی بھائیوں کو بھی کبھی ایسا سوال سامنے آتا ہوگا ہندوؤں کی طرف سے، اس لیے ایک بات اور میں بتا رہا ہوں۔ بخاری مسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے آسمان و زمین بنا ہے تب سے اس مکے کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا بنا دیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ متعصب ہندو کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے شیو جی کا ہے، وہاں پر جو حجر اسود ہے نعوذ باللہ ہمارا وہ ہے، اور کیا کیا وہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں صحیح بخاری کے حدیث کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہیں، دنیا میں کبھی انسان کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت والا بنایا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہوا، مکہ جو آسمان و زمین کے وقت سے حرمت والا ہے، بس فتح مکے کے موقع پر کچھ دیر کے لیے، فتح مکے کے موقع پر کچھ دیر کے لیے، صرف کچھ دیر، کچھ دن نہیں، کچھ وقت کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا تھا، اور بعض مجرموں کے، آج کے اگر ماڈرن انداز میں کہیں ہم تو بعض دہشت گردوں کے، بعض ان لوگوں کے جنہوں نے ہر طرح کے حقوق کا پامال کر کے لوگوں کو اذیتیں پہنچائیں، کچھ لوگوں کے نام لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا اگر یہ لوگ کعبہ میں بھی ہوں، کعبہ کی غلاف کو پکڑے بھی ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دینا ہے۔ ان میں سے ایک تھا ابن اخطل کر کے، جو کعبے کی غلاف کو پکڑا ہوا تھا اور اسے مارا گیا، اور یہ کچھ وقت کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بعد قیامت تک کے لیے حرام ہے، یہاں نہ کسی کا خون بہایا جائے گا، اور اس کی جو حرمت پہلے سے ہے وہ اب بھی باقی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی کہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیر کے لیے حلال ہوا تھا نا، اس سے تم کہنا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا تھا تو تمہارے لیے کس نے حلال کیا؟ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بتلا دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اہلکت عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ انفقت المال، صح؟ لیکن یہاں کیا کہا؟ اہلکت، کیا فرق ہے؟ عربی میں عام طور پر خرچ کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ عربی میں انفاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں جو کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ وسم اللہ تعالی الانفاق فی الشہوات والمعاصی اہلاکا لأنه لا ينتفع المنفق بما انفق ولا يعود عليه من انفاقه الا الندم والخسار والتعب والقلة۔
اللہ تعالیٰ نے شہوت اور گناہوں میں خرچ کرنے کو ہلاکت سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ خرچ کرنے والا اس سے کچھ نفع حاصل نہیں کرتا، جو اس نے خرچ کیا اس کا خرچ کرنا اس کے لیے شرمندگی، خسارہ، تھکان، کمی، ذلت، ہر طرح کے نقصان کا سبب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بار 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 قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، سمجھ کر پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ ایک چھوٹے سے لفظ میں کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے بیان کر دی۔ آج ہم میں سے کئی لوگ آتے ہیں یہاں کمانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے قرضے کر کے یہاں آئے ہیں، میں یہاں کسی لاٹری میں ڈالوں گا تو مجھے جلدی سے کچھ فائدہ ہو جائے اور میرے سارے قرضے اتر جائیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں ایسا نا۔ کچھ لوگ کما لیتے ہیں اچھا خاصا، اب کسی کو دینے کی بات آتی ہے، کوئی آ کر قرض لیتا ہے تو کس میں؟ سود میں دیتے ہیں۔ یہ تو کچھ شکلیں میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ اور ایک مرتبہ پھر اس میں غور کریں۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ شہوات اور گناہوں میں خرچ کرنا یہ خرچ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہلاکت میں ڈالنا ہے، ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بڑے بڑے 36 انچ کے 45 انچ کے ٹی وی خرید کے لے جاتے ہیں، ڈش وغیرہ لے جاتے ہیں اور ہر طرح کے چینلز فٹ کر دیتے ہیں، بڑے بڑے موبائل خرید کے بچوں کو دے دیتے ہیں، کوئی نگرانی اس پر نہیں رکھتے، نیٹ کی ساری سہولتیں دے دیتے ہیں، لیکن بچوں کی اچھی تربیت کر کے نہیں دیتے کہ کن کاموں میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور خواہشات کے پورے ہونے کے لیے گناہوں میں جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، پلیز برا نہ مانے، داڑھی میں خرچ کرنے کے لیے، شیونگ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ بھی اس میں آئے گا نہیں آئے گا؟ سوچئے ذرا، غور کیجیے۔ آپ دیا ہوا مال کس کا؟ اس کا حساب اللہ کے پاس ہم کو دینا ہے نہیں دینا ہے؟ ترمذی کی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ بندے کے قدم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں۔ پہلا سوال ہوگا عمر کو اس نے کس میں کھپایا، اپنی جوانی کو کن کاموں میں گزارا۔ مال، 2 سوال ہوں گے مال کے بارے میں، کہاں سے کیسے کمایا اور کن راستوں میں خرچ کیا۔ اور علم کے بارے میں بھی کہ جتنا علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ ہم سب کو اس آیت پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پہ الذین ینفقون اموالہم، قرآن مجید میں کئی جگہ ہے مال ینفق، خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کہا؟ اہلکت مالا، مال کو میں نے برباد کر ڈالا، مال کو میں نے ہلاکت میں ڈالا۔ یہ کب پتا چلے گا؟ بعد میں پتا چلے گا۔ اور پھر اس کے آگے جو آیتیں ہیں ان کو پڑھنے سے ایک اور مفہوم بھی نکلتا ہے۔ وہ کیا؟ آگے جہاں سے ابھی ہم نے جب تلاوت کی ترجمہ سنایا آپ کو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، وہ آیتیں جو ہیں ان کے تسلسل میں اگر اس کو سوچیں گے، یا یقول اہلکت مالا لبدا کو، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے، دنیا میں اپنی نیک نامی، شہرت، فخر، تباہی اور اپنے بڑے بڑے دنیا میں نام کمانے کے لیے خوب خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے قرب و جوار میں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی محتاج ہے، ان لوگوں کو دینے میں کچھ نہیں خیال کرتا۔ تو جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو پتہ چلے گا جو کچھ میں نے جہاں جہاں خرچ کیا، دنیا میں تو لوگ بڑی میری تعریف کیے، دنیا میں تو میرا بڑا نام اونچا ہو گیا، میرے نام کے بڑے بڑے سائن بورڈ لگ گئے، بڑے بڑے لیبل لگ گئے، لیکن کیا ہوا؟ یہ تو میری ہلاکت و بربادی کا سامان ہو گیا۔ تب پچھتانا پڑے گا، تب پچھتانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، قرآن سے
صحیح ہدایت حاصل کر کے اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، باتیں کئی ساری ہیں، لیکن جتنی بات آج آپ نے سمجھی ہے، اور خاص کر زیادہ جو زور دیا گیا یقول اہلکت مالا لبدا، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے غور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کمانے کا نام تو لیتا ہے، کماتا تو ہے، لیکن خرچ کرنے کے حوالے سے کن کن کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اس کا بھی اپنی اچھی طرح سے جائزہ لے، خوب غور کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کے پاس حاضر ہونے کے بعد خوب پچھتانا پڑے، افسوس کرنا پڑے۔ البتہ آئیے الم نجعل لہ سے پہلے ایک دو آیتوں کے بارے میں ذرا سمجھ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ایک بات کیا فرما رہا ہے، آیت نمبر 5 دیکھیے، اہلکت سے اوپر، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے؟ یعنی کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس کے اوپر کنٹرول کرنے والا، کوئی اس کے اوپر قادر ہے، اس بات کو بھول گیا ہے وہ۔ اور آج ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے سے چھوٹے جو لوگ ہوا کرتے ہیں، چاہے اولاد ہو، بھائی بہن ہو، یا کاموں میں، نوکریوں میں، ڈیوٹیوں میں، جابس میں، اپنے سے کم لیول کے، ان کے بارے میں ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے؟ کہیں غلطی کرنے کے موقع پر ذرا ایک بار تھوڑی سی سختی، ڈانٹ، یہ الگ چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ ہمیشہ رعونت کے ساتھ، فرعونیت کے ساتھ، تکبر و گھمنڈی کے ساتھ، گویا کہ اب میں ہی سب کچھ ہوں، چاہے میں جیسا سلوک کر لوں، اس طرح کا خیال کرتے ہیں کچھ لوگ۔ ایسے لوگوں کو یہ آیت خوب 1 سے 2-4 بار پڑھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ نوٹ فرما لیں۔ ایک مرتبہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی غلام کو مار رہے تھے، سخت سست کہہ رہے تھے، اسے ڈانٹ رہے تھے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا مسعود، یا ابا مسعود کر کے آواز دی۔ غصے میں تھے، آواز کو سنے لیکن پہچان نہیں پائے کہ آواز کون دے رہے ہیں۔ جب پلٹ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ اقدر علیک منک بہذا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے ابو مسعود، تم کو اس پر جتنی قدرت حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر قدرت ہے۔ غور کیجیے، اسی لیے اللہ رب العالمین کا مراقبہ، اللہ رب العالمین سے ہر حال میں ڈرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں دیکھیں، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں، کوئی اس کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے؟ کبھی ایسا انسان غفلت میں نہ رہے، خاص کر جب روم کے اندر اے سی چل رہی ہے، کمبل اوڑھ کے پوری طرح سر تک سوئے ہوئے ہیں، اندر میں موبائل ہے، کانوں میں ہیڈ فون ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ نا وہ تو اس بیڈ پر ہے، وہاں تک تو میری آواز جائے گی بھی نہیں، میں کمبل اوڑھ لیا ہوں، وہ تو دیکھے گا بھی نہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ روم میں تو یہ خیال ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کی نگاہ سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کے علم سے دور ہیں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اس لیے میرے بھائیوں قرآن کو پڑھیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں پوری طرح سبق حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے، ہدایت حاصل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔